جی الینور بھائی، آپ کو میری ضرورت کیوں پڑ گئی؟ مدحان نے صرف اپنے بھائی کی طرف توجہ دی تھی، ماوی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، اور یہ بات دونوں نے محسوس کی۔ الینور کو اس کے ایٹیٹیوڈ پر غصہ تو بہت آیا، مگر پی گیا۔ ماوی کو میں واپس لے آیا ہوں۔ کیا تم کو نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی بھابھی سے سوری کرنی چاہیے؟ اس کی بات پر مدحان کی شکایت کرتی نظریں ماوش مہر پر اٹھی تھیں۔ ماوی نے الینور شاہ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن مدحان کی نظروں کے سامنے اسے اپنا آپ مجرم محسوس ہونے لگا، جو سرعام پکڑا گیا ہو۔ مس ماوی، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے آپ سے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیا آپ ایک استاد نہیں؟ آپ نے کیوں نہیں مجھے سکھایا؟ مدحان ایسے بولا جیسے ساری غلطی ماوی کی ہو۔ اس کے جملوں نے الینور کو سخت غصہ دلایا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ مدحان شاہ، تمیز سے! اس کی دھاڑ پر مدحان کی آنکھوں کی چمک معدوم ہوئی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ الینور بھائی، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ مجھے ان سے کیا کہنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی آپ کی نظر میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ کون ہے۔ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں نے اپنی طرف سے درست کہا تھا۔ آپ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی غلط تھا۔ میں ماوی کے پاس گیا تھا انہیں یہ کہنے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ شہر ہی چھوڑ جائیں۔ انہیں معلوم تھا آپ اسے ڈھونڈ لیں گے، پھر بھی یہ بھاگ گئیں۔ اس بات نے میرے لیے مشکل کھڑی کر دی، اور میں واقعی نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے کس بات کی معافی مانگنی چاہیے۔ کیا اس وجہ سے کہ آپ اپنے دشمن کی بیٹی سے محبت کر بیٹھے ہیں؟ تو کیا ماوی کی وجہ سے ہمیں دونوں خاندانوں کے بیچ نفرت بھول جانی چاہیے؟ الینور نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ کل میں دانیال سے کہہ کر تمہیں باہر بھجواتا ہوں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ الینور بھائی، مدحان نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن الینور نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ آپ دونوں کو ہی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماوی نے جلدی سے کہا۔ وہ آگے بڑھی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنی نظروں سے دور کر دے، یہ اسے قطعاً منظور نہیں تھا۔ مدحان نے ماوی کو دیکھ کر تنزیہ کہا، مجھے آپ جیسا منافق بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پر الینور غصے سے باہر ہو گیا۔ وہ آلموسٹ دھاڑا۔ مدحان شاہ! وہ مدحان پر غصہ ہوا، لیکن وہ ماوی پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس بچے کو ایسا کہنے کا کیا حق تھا؟ ماوی نے مڑ کر الینور کے غصے سے بھرے سرخ چہرے کو دیکھا، جو برداشت کی انتہا سے گزر رہا تھا۔ وہ مدحان کی طرف ایک فیصلہ کے نتیجے پر پہنچ کر چلتی ہوئی آئی اور پوچھا، مدحان، کیا سزائے موت کا سامنا کرنے والے قیدی کو اپنی صفائی دینے کا ایک موقع مل سکتا ہے؟ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میری بات سننا چاہو گے؟ وہ نرمی سے آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ مدحان نے اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایمانداری کی بات تو یہی تھی کہ وہ اس سے ذاتی طور پر نفرت نہیں کرتا تھا، وجہ صرف یہی تھی کہ وہ امان خاندان کی فرد تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ ہولے سے بولا۔ میں تم کو اپنے حالات بتانا چاہتی ہوں۔ الینور نے اسے ہاتھ سے تھام کر روکنے کی کوشش کی کہ ماوی کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ماوی کے لیے ضروری تھا کہ اپنا آپ کھولے۔ وہ مدحان کی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ مشکل تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں امان سکندر کی ناجائز بیٹی ہوں، لیکن میں نے کبھی خود کو ان لوگوں کا حصہ نہیں سمجھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی بھر ان سے بچنا چاہوں گی۔ وہ رکی، سانس لے کر خود کو آگے بولنے کے لیے تیار کیا۔ جب میں چھوٹی تھی، میں نے کبھی بھی ان کا 1 روپیہ تک خود پر خرچ نہیں کیا، نہ کبھی سکندر امان کو باپ پکارا۔ ان کے خاندان میں مجھے ہمیشہ نفرت کا نشانہ بنایا گیا۔ جب میں ان کے گھر گئی، ان کا پورا گھر پریشان ہو جاتا تھا۔ میں فقط انہیں اپنے خاندان کے طور پر تسلیم کروانا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے میرا وجود تک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دھتکارا۔ میں ان کے خاندان سے شدید نفرت کرتی ہوں، اسی لیے نہیں کہ میں ناجائز ہوں، بلکہ اس لیے کہ سکندر اور ان کی بیوی نے میری ماں کو کافی تکلیف پہنچائی تھی۔ ان کی وائف نے میری ماں کو پہلے ذہنی ٹارچر کیا، پھر قتل کروا دیا۔ میری ماں بہت اچھی خاتون تھی، لیکن جب وہ جوان تھی تو سکندر کی محبت پر یقین کر کے ان سے شادی رچا بیٹھی، جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ اور بیٹی کا باپ تھا۔ ان کی خاندانی بیوی کو یہ بات سخت بری لگی تھی۔ حقیقت میں وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتی تھی،
لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور آخری وقت تک میرے اور سکندر امان کے درمیان لٹکتی رہی۔ ماوی نے ایک سرد سانس بھر کر اب لب بھینچے اور تکلیف سے مسکرائی، جبکہ آنکھیں نمی کی وجہ سے دھندلا رہی تھی اور آواز جذبات سے بھاری، جیسے خود کو رونے سے روک کے رکھا ہو۔ امان خاندان کہتا ہے میری ماں نے ڈپریشن سے خودکشی کی تھی، لیکن صرف میں جانتی ہوں میری ماں کو موت پر مجبور کیا گیا۔ اس نے مدھان کو دیکھا اور خود کو رونے سے باز رکھا اور لب بھینچ کر ہلکا سا دکھ سے مسکرائی۔ مدھان، کیا تم تصور کر سکتے ہو میرے جیسے بچے کا؟ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی سوائے بادل گرجنے کے، کیونکہ وہ بھی طوفانی رات تھی جب میں نیند سے اٹھی تھی اور واش روم میں گئی۔ میں نے دیکھا میری ماں، اس کی آواز گھٹ گئی۔ بس کریں۔ پیچھے سے علی نور نے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ وہ سسکنے لگی بری طرح۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ آج وہ مجبور ہو گئی تھی اپنی صفائی پیش کرنے میں۔ اس نے خود کو تکلیف دی تھی۔ جس دکھ کو چھپا چھپا کر رکھا تھا، وہ دکھ یوں اپنی زبان سے بیان کر کے وہ جیسے چاروں شانوں سے گری تھی، ڈھہ سی گئی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنا کوئی ویک پوائنٹ دنیا کے آگے وضاحت سے رکھنا۔ بس کریں ماوی ہنی، بس کریں۔ علی نور اس کے سر پر تھپکنے لگا، دوسرے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتا رہا۔ علی نور نے مدھان کو تیز نظروں سے گھورا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مدھان اپنے بھائی کی آنکھوں میں سرد تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مدھان بری طرح شرمسار تھا۔ کسی کو بھی میں یہ حق نہیں دیتا کہ ماوی کے دکھوں کو کھول کر اس کا مذاق بنائے۔ مدھان، تم کو یہیں رک جانا چاہیے۔ مدھان سر جھکائے خاموش کھڑا سب سن رہا تھا اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ ماوی علی نور کے بازوؤں کے حصار سے نکلی اپنے آنسو پونچھے اور مدھان کو سر جھکائے کھڑا دیکھ کر بھاری آواز میں بولی، میں نے یہ سب اسی لیے نہیں بتایا کہ تم مجھ پر ترس کھاؤ۔ میں امید کرتی ہوں تم مجھ سے عوام فیملی کی وجہ سے نفرت نہیں کرو گے، کیونکہ تمہاری طرح میں بھی ان سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے سامنے اور علی نور کے سامنے میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ سب کی زندگی سے نکل جاؤں گی، کبھی کسی سے نہیں ملوں گی۔ وہ لوگ قاتل ہیں، لیکن میں وہ نفرت برداشت نہیں کر سکتی مدھان، جو مجھ سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ آفٹر آل میں بے قصور ہوں۔ مدھان نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں برہمی تھی، غصہ تھا۔ اس نے پھر ماوی کو دیکھا اور بنا کچھ کہے مڑ کر باہر چلا گیا۔ جیسے ہی مدھان باہر گیا، علی نور نے بٹلر کو بھی باہر جانے کا کہا، پھر ماوی کو برہمی سے دیکھا اور چبھتے لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے بھی دوبارہ نہیں دیکھیں گی؟ ماوی نے اس کے لہجے پر اسے چونک کر دیکھا، لیکن کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ہاں کہے گی تو اگلی سزا جو ملے گی وہ پہلی سزا سے زیادہ سخت ہو سکتی تھی۔ اس کو مسلسل سوچ میں دیکھ کر علی نور نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر سر اونچا کر کے اس کو نظر سے نظر ملانے پر مجبور کیا۔ بولیں ہاں یا نہ۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گی تو میں آپ کو اوپر روم میں لے جاؤں گا۔ اس کی بات پر ماوی تصور میں اپنی سزا دیکھ کر کانپ گئی۔ علی نور، میں ہاں یا نہ؟ علی نور نے اس کی بات آدھی کاٹی، اور اچھی لڑکیاں جانتی ہیں کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے، سو اس نے نہیں کہا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ علی نور کے ہونٹ ایک طرف مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میں نے سوچا تھا آپ آخر میں ضد کریں گی۔ اس کی بات پر ماوی نے چڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھوں میں اب چمک تھی، کچھ دیر پہلے کی ساری تلخی جیسے آنسوؤں کے ساتھ دھل گئی تھی۔ کیا اچھا ہوتا اگر میں آخر تک ضدی ہی رہتی، تو کیا آپ مجھے جانے دیتے؟ علی نور نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا، پھر لب بھینچ کر اس کے چہرے کو تکنے لگا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں۔ چلیں اب کھانا کھائیں۔ میں آج اپنے گھر جاؤں گی۔ میں کافی تھک گئی ہوں اور آج وہاں رہنا چاہتی ہوں، پلیز۔ علی نور نے ضد نہیں کی، بلکہ وہ چاہتا تھا ماوی خود کو پابند محسوس نہ کرے۔ جہاں اس کا دل کرے رہے، وہ اسے فورس نہیں کر سکتا تھا۔ کھانے کے بعد ہم چلیں گے۔ اس کی بات پر ماوی ریلیکس ہو گئی اور اسے ریلیکس دیکھ کر علی نور کو اچھا لگا۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو ماوی نے غور نہیں کیا کہ دروازے کا لاک نیا ہے۔ ان لاک کرنے کی اس نے بہت کوشش کی لیکن چابی نہیں لگی۔
وہ سخت تھکی ہوئی تھی، اس نے 1000 بار کوشش کی لیکن لاک نہ کھلا۔ علی نور جو چپ چاپ اس کی تھکاوٹ اور چڑچڑاپن سینے پر بازو باندھے دیکھ رہا تھا، سکون سے آگے بڑھا اور چابی نکال کر اس کے سامنے لاک کھول دیا۔ ماوی کی آنکھیں حیرت سے مکمل کھل گئیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کی چابی؟ آپ نے کیسے میرے گھر کا لاک کھولا؟ علی نور نے نرمی سے دروازے کی ناب کو تھپ تھپایا۔ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ لاک نیا ہے؟ ماوی نے غور کیا تو واقعی لاک چینج تھا۔ آپ نے میرے دروازے کا لاک بدلا ہے؟ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے جو میں نے کرائے پر لیا تھا؟ علی نور شاہ، کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ پاگل؟ علی نور شاہ کی آنکھیں کسی خیال سے چمکی تھی۔ یہ لڑکی واقعی اس سے نہیں ڈرتی، کچھ بھی بڑے آرام سے کہہ جاتی ہے۔ علی نور کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تھا۔ پھر کیا خیال ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ پاگل تو قانون توڑتے ہیں اور جرائم میں بھی عام لوگوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں؟ ماوی اس کی بات پر تنگ ہوئی۔ آپ، کیا مطلب تھا اس بات کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے ابھی زبردستی کر دوں تو آپ یہ ڈیزرو کریں گی، کیونکہ پاگل تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے رحم کی امید فضول ہوتی ہے۔ علی نور نے ایک ہاتھ سے دروازہ دھکیلا، دوسرا ہاتھ اس کے شانوں کے گرد پھیلایا اور اسے اندر لے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ شاکڈ رہ گئی۔ علی نور کی طرف گھومی۔ میرا مطلب ہے، آپ کو دوسروں کے گھروں کے تالے تبدیل کرنے کی اجازت مانگنی چاہیے تھی۔ کیا آپ کوئی دوسری ہیں؟ آپ تو میری اپنی ہو۔ اس کی دل فریب آواز میں یہ جادو بھرے الفاظ کہ آپ میری اپنی ہو، ماوی کے دل کی تار چھیڑ گئے، لیکن جلدی ہی وہ قابو پا چکی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گئی کہ وہ اس کا کرائے کا گھر ہی تھا، لیکن مکمل تبدیلی کے ساتھ۔ فرنیچر، ڈیکوریشن سب جدید طرز کے تھے۔ یہ سب آپ کا کارنامہ ہے نا؟ ماروی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کا پرانا صوفہ بہت سخت تھا، بیٹھنے میں بہت ہی غیر آرام دہ، اور کافی ٹیبل بہت چھوٹی تھی جہاں پر برتن بھی پورے نہیں آتے تھے، اور آپ کا بیڈ اتنا چھوٹا تھا کہ انسان سوتے ہوئے کروٹ بھی بدل نہیں سکے۔ سو میں نے سارا چینج کروا دیا۔ وہ مزے سے اپنا کارنامہ بتانے لگا۔ یہ سنتے ہی وہ جلدی سے اپنے روم میں بھاگی تاکہ دیکھ سکے، اور اندر داخل ہوتے ہی اسے لگا وہ کسی اور کے کمرے میں آ گئی ہے۔ بے اختیار ہونٹ ڈھانپ لیے۔ ہاں، یہ تو کافی بڑا ہے۔ وہ علی نور کی طرف مڑی۔ آپ نے بتایا بھی نہیں اور ساری چیزیں بدلوا دیں۔ کیا یہ صحیح تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا آپ بھاگ نہیں گئی تھی؟ وہ یہ سن کر سخت ناخوش ہوئی۔ کون بھاگا تھا؟ میں صرف چھٹیاں گزارنے ثنا حمزہ کے پاس گئی تھی۔ ماوی کا منہ بن گیا۔ اسے دکھ تھا کہ علی نور نے اسے ثنا کے پاس ایک دن بھی رہنے نہیں دیا۔ اس کی بات پر علی نور نے اسے گھورا۔ لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آپ نے یہ پیغام دیا تھا کہ یہاں سے جانے سے پہلے آپ کے ساتھ تمام معاملات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات پر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ سچ تھا۔ علی نور نے اسے وہیں جمے کھڑے دیکھا تو ہلکا سا دھکیل کر اندر بیڈ روم میں داخل ہو گیا اور بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ اپنے سائیڈ کی جگہ کو تھپ تھپا کر اسے پاس بلایا۔ آ جائیں یہاں میرے پاس۔ لیکن وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی ناراضگی سے مٹھیاں بھینچ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے علی نور تو اس کے تیور دیکھ کر ہی رہ گیا۔ باہر آ کر وہ صوفہ پر دھڑام سے بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں دے دیا۔ اسے آج کے پورے واقعے نے سر درد کر دیا تھا۔ وہ آج یہاں سکون سے گزارنے کی خواہشمند تھی، لیکن یہ شخص آخر کب اس میں سے دلچسپی ختم کرے گا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور جانا چاہتی تھی، اتنا ہی وہ اس کے اور قریب آ کر کھینچ لیتا تھا۔ علی نور نے پورا دن اور پوری رات اس کے ساتھ گزاری تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے لگا کہ ایک شخص کے ساتھ اکیلے رہنا کس قدر خوفناک ہے جب وہ شوہر کے رتبے پر فائز ہو۔ علی نور اس وقت انکل عبداللہ کے پاس آیا تھا۔ یہ اعوان سکندر اور چاچو کے قریبی دوست تھے اور ماوی کے گھر آنا جانا تھا۔ یہ شہر سے کچھ فاصلے پر سب سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ علی نور کو کافی راز ماوی سے معلوم ہوئے تھے، اپنے چاچو کی موت کی وجہ، اعوان کی سازشیں اور کافی باتیں جو چھپی ہوئی تھیں۔
انہیں بھی جاننا تھا۔ اوان سکندر اچھے سے جانتا تھا کہ عبداللہ واحد شخص ہے جو وٹنس ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عبداللہ کہاں ہے۔ علی نور سے رابطہ بھی دانیال کے ذریعے ممکن ہو سکا تھا۔ آج بھی وہ اسی ارادے سے عبداللہ انکل کے پاس آیا تھا۔ اس وقت بھی دونوں لان میں ساتھ بیٹھے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں جانتا کہ سکندر اوان کیوں مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کس وجہ سے ماوش کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی ماں اور اس نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ میں اس بات کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں۔ کبھی کبھی ماوی کی آنکھوں کی شکایت یاد آتی ہے تو لرز جاتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ انکل، آپ کھل کر بتائیں، آخر کیا ہوا تھا؟ پھر آہستہ آہستہ راز سے پردہ اٹھتا گیا۔ عبداللہ نے اسے سارے حقائق بتائے۔ اوان سکندر اور مائرہ سکندر آپس میں کزن تھے۔ مائرہ کی ایک چھوٹی بہن تھی، آئرہ ایوان، جو کافی ضدی لڑکی تھی۔ میرے ساتھ سکندر، اوان، مہر کاظم اور محمد شاہ تینوں ساتھ پڑھے تھے، جبکہ آئرہ ہم سے جونیئر تھی، اور ہم سب کی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ دونوں کی دوستی میں دراڑیں مہر کی وجہ سے پڑ گئیں۔ سکندر یہ سمجھنے لگا کہ محمد شاہ مہر سے محبت کرتا ہے، جبکہ آئرہ محمد شاہ کی خوبصورتی کے ساتھ دولت پر مر مٹی تھی۔ محمد شاہ نے اسے ہر بار نظر انداز کیا۔ وہ کافی ماڈرن لڑکی تھی، لڑکوں سے دوستی اس کے لیے عام بات تھی۔ وہیں اپنے کولیگ سے، جو حیثیت میں ان کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، دوستی میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ ماں بن گئی۔ مائرہ کو جب معلوم ہوا تو الزام محمد پر لگا دیا تاکہ وہ مجبور ہو کر آئرہ کو اپنا لے، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں ہمیشہ کے لیے عداوت بڑھ گئی۔ محمد خود پر یہ الزام برداشت نہیں کر پایا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ پھر ایک دن اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہنے والے کہتے رہے کہ یہ خودکشی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ غیرت مند شخص خود پر یہ کیچڑ برداشت نہ کر پایا۔ اہم بات تو یہ کہ خاندان اوان کا سرپرست گوہر اوان اپنی بیٹیوں کی تربیت نہ کر سکا۔ چھوٹی نے شاہ خاندان کے بیٹے کو برباد کیا تو بڑی نے سکندر اوان کی زندگی میں شک بو دیا۔ سکندر پہلے ہی سے مہر کاظم سے محبت کرتے تھے، میں ان کی محبت کا گواہ ہوں، لیکن گوہر اوان نے سکندر کو مجبور کر دیا کہ اس کی بیٹی سے شادی کرے ورنہ گھر سے نکل جائے۔ گوہر اوان کے مرنے کے بعد سکندر کو جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا تھا، اس نے مائرہ کو بنا بتائے مہر کاظم سے شادی کر لی۔ میں نے شادی کے بعد دونوں کو بہت خوش دیکھا، لیکن یہ عورت مائرہ نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا مہر سے۔ ماوش کی پیدائش پر سکندر کے کان بھرے کہ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے بلکہ محمد کی اولاد ہے۔ بس کانوں کے کچے سکندر نے مہر کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی دربدر کر دیا۔ سب سے بڑی بات جو تم کو معلوم نہیں وہ ہے مائرہ کا مہر کو قتل کروانا، اور یہ بات وہ بچی ماوش جانتی ہے۔ تبھی مائرہ کی نفرت کا نشانہ بن گئی تاکہ اصلی بات کبھی سکندر کو معلوم نہ ہو سکے۔ علی نور شاہ جب انکل عبداللہ سے مل کر واپس آیا تو کافی الجھا ہوا تھا۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ مائرہ کی بہن آئرہ اوان کہاں گئی اور ان کے بیٹے کا کیا بنا۔ یہ ایک پزل تھا جسے وہ سلجھانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے دانیال کو فون کیا، معلوم کرو سکندر اوان کی سالی آئرہ کہاں ہے اور ان کا بیٹا اب کدھر ہے۔ دانیال نے جواباً، جو حکم چھوٹے مالک، کل تک آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، اوکے۔ علی نور نے فون رکھ دیا اور سوچ میں گم ہو گیا۔ زایان کا ماوی سے رویہ دیکھ کر اسے شک ہی نہیں یقین تھا کہ زایان ہی مائرہ کی بہن کا بیٹا ہے جسے گود لیا گیا تھا، لیکن گواہ کہاں ہے؟ وہ ہے اس کی ماں۔ تو اب اسے انویسٹیگیٹ کروانی تھی کہ آئرہ اوان کہاں گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ مدھان شاہ نے اپنا کلب کھولا تھا، جس کی اجازت اسے علی نور سے بہت مشکل سے ملی تھی۔ سینیچر کی صبح مدھان شاہ نے علی نور شاہ اور ماضی کو اپنے کلب کے افتتاح کے موقع پر مدعو کیا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ مدھان شاہ نے اس کلب میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ دیواروں پر سجی مشروبات اور قدرتی مناظر کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے بڑوں کی قد آدم تصاویر پینٹ کروائی تھیں۔ چھت پر لگے روشنیوں کے فانوس بہت ہی دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ تصاویر کے نیچے سے روشنیاں افقی انداز میں روشن ہو کر تصاویر کو ایک رومانوی لک دے رہی تھیں۔
فرنیچر مکمل آبنوس کا بنا ہوا تھا، جس کی ٹیبلز کے بیچ میں گول شیشہ نصب کیا گیا تھا۔ اس کے نیچے سے بلب لگائے گئے تھے جو بیچ میں روشنی بکھیر رہے تھے۔ اگر پورے کلب کی لائٹس بند کر دو تو یہ روشنیاں بہت ہی رومانٹک اور خواب آور منظر پیش کرتی تھیں۔ سجاوٹ کا یہ انداز کافی فنکارانہ تھا، ماوی نے بے اختیار سراہا تھا۔ وہ ٹیبل کی طرف بڑھے اور مدہان سے کہا، بار میں سجاوٹ عام طور پر کافی وائلڈ ہوتی ہے، کیا تم کو ڈر نہیں لگا کہ کوئی ایسا رومانٹک منظر تخلیق کرنے کے بعد نہیں آئے گا؟ اوہ ماوی بھابھی، مجھے امید نہیں تھی آپ کو اتنا علم ہوگا۔ اس کے ساتھ کھڑا الی نور مسکرایا اور سکون سے کہا، ماوی کس وقت ورکنگ کوئین رہی ہیں، تبھی جانتی ہیں۔ ورکنگ کوئین؟ مدھان حیران ہوا۔ بھابھی آپ پہلے کلب میں کام کر چکی ہیں؟ ماوی نے سر ہلایا۔ یہ سچ ہے؟ واہ، پھر تو آپ بہت بہادر ہیں، میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ ماوی مسکرا دی اور تصویروں کے سیشن کی طرف مڑ گئی جو بار کے ایک طرف تھی۔ ماوی نے بہت ساری تصویریں دیکھی تھی لیکن اس بار جیسی تصاویر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف پرانی تصاویر بھی لگی ہوئی تھی اور عجیب بات کہ وہ سب تصاویر ایک شخص کے ہی مختلف وقتوں کی تھیں۔ ماوی کو وہ شخص کافی پہچانا سا لگا تھا، جیسے اس نے اسے کہیں دیکھا ہو، لیکن کہاں؟ مدھان اس کی دلچسپی دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ بھابھی کیسی ہیں یہ تصاویر؟ یہ بہت وجیحاں ہیں نا؟ ماوی مسکرا دی اور اسے دیکھ کر کہا، بہت کم لوگ ایسے حسین ہوتے ہیں۔ کون ہیں یہ؟ یہ میرے دوسرے چچا ہیں جو اس وقت استنبول کی معروف شخصیت تھے، مدحان نے تصویر کو دیکھتے بتایا۔ یہ بہت خوبصورت ہیں۔ ماوی مسمرائز تھی۔ علی نور نے ماوی کو دیکھ کر پوچھا، بتائیں ماوی، میں خوبصورت ہوں یا میرے چچا؟ ماوی نے بنا ہچکچائے جواب دیا، آپ کے انکل خوبصورت ہیں۔ علی نور نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک عورت صرف اپنے عاشق کی ہی تعریف کر سکتی ہے، سو میں آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں۔ مدحان اس کی بات پر چپکے سے مسکرایا اور شرارت سے کہا، اس سچویشن میں کیا مجھے نظر انداز کر دیا؟ علی نور نے اسے گھورا، تم ابھی تک گئے نہیں؟ ماوی ان کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی۔ آل رائٹ، کیا آپ دونوں بات گھمانا بند کریں گے؟ اس پر دونوں ہنس دیے۔ ماوی نے مڑ کر ایک نظر پھر تصویر پر ڈالی تھی۔ اسے کیوں یہ انکل جانا پہچانا لگتا ہے؟ تبھی اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ بچپن میں اس کی ماں کے پاس کبھی کبھی یہ مہربان چہرے والا شخص ملنے آتا تھا۔ اتوار کی صبح علی نور شاہ کو اپنی آفس کے ضروری کام سے جانا پڑ گیا، سو وہ جلد ہی کمپنی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماوی کافی بوریت محسوس کرنے لگی۔ کرنے کو کوئی کام تو تھا نہیں۔ علی نور نے جیسے ہی کمپنی کے معاملات حل کیے تو جانے کے ارادے سے اٹھا۔ اس وقت دانیال دستک دے کر اندر آیا۔ چھوٹے مالک، آپ نے عائرہ ایوان کے بیٹے کے بارے میں جو انفارمیشن چاہی تھی وہ میں لے آیا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور کچھ ڈاکومنٹس علی نور شاہ کے آگے ٹیبل پر رکھ دیے اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ علی نور ڈاکومنٹس کی ورق گردانی کے دوران دانیال کو بھی سن رہا تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سرپرائزڈ ہو جائیں گے۔ علی نور نے ڈاکومنٹس دیکھے اور سرپرائز نہیں ہوا بلکہ ایک گہری سانس لی، جیسے اس کے شک کو یقین مل گیا ہو۔ وہ سمارٹ سا مسکرایا اور ڈاکومنٹس بند کر کے دانیال کو دیکھا۔ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے، میں نہیں چاہتا کسی تیسرے فرد کو بھنک بھی پڑے۔ چھوٹے مالک پریشان مت ہوں، سچ میں میرا منہ بند ہی رہے گا۔ علی نور نے ہاتھ ہلا کر اسے کہا، اگر اور کوئی کام نہیں ہے تو تم کام سے چھٹی کر سکتے ہو۔ آل رائٹ۔ وہ مؤدب سا جھکا اور باہر نکل گیا۔ علی نور لنچ کے وقت واپس گھر پہنچ گیا تھا۔ خادمہ کو بلا کر کہا کہ ماوی مالکن کو نیچے بلا کر لائے۔ ماوی خادمہ کے ساتھ ہی آ گئی۔ یہ دیکھ کر کہ علی نور واپس آ گیا ہے، وہ اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھی، ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر حیرت سے بولی، آپ واپس کب آئے؟ بس ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ آپ بیٹھیں، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں کرسی پر بیٹھ گئے۔ کھانے کے کچھ دیر بعد ہی ماوی نے فورک رکھ دیا۔ علی نور نے اسے دیکھ کر کہا، آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ ماوی اس کی فکر پر مسکرائی، میں نے ابھی کافی فروٹ کھایا ہے تو بس اب بھوک نہیں۔ علی نور نے اسے ناراضگی سے دیکھا، آپ بچوں کی طرح کیوں ہیں؟ خود کو کھانے کے وقت کنٹرول نہیں کر سکتی؟ آئندہ سے کھانے سے پہلے سنیکس اور فروٹس مت کھانا۔
اس کی بات پر ماوی مسکرا دی۔ اگر آپ مستقبل میں باپ بن جاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے یقینی طور پر قابل فخر باپ ہوں گے۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ میں ان کے بھلے کے لیے کروں گا۔ علی نور نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ لیکن ایک بچہ کیسے جان سکتا ہے کہ آپ اس کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں؟ ماوی کا سوال بھی اس کی طرح عجیب تھا۔ وہ واقعی علی نور کا دماغ گھما دیتی تھی۔ علی نور دل کھول کر ہنسا۔ جیسے آپ جان جاتی ہیں، میرے بچے بھی اپنے باپ کی بات سمجھ لیں گے۔ ماوی اس کی بات پر شرم سے سرخ ہوئی۔ آپ نے میری بات کو ہی گھما دیا۔ کون آپ سے بچہ چاہتا ہے؟ آپ اور میں۔ علی نور نے اس کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنی طرف۔ میں نہیں چاہتی۔ ماوی سرخ ہو گئی۔ علی نور سے اس قدر بے شرمی کی توقع وہ رکھتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، ماوی کے سامنے بولنے پر آتا تو لگتا ہی نہیں تھا یہ شخص اپنی کمپنی کا سرد مزاج سا باس ہے۔ علی نور نے اس کے بلش ہوتے چہرے کو محبت سے تکا، پھر ہنس دیا، پھر کچھ یاد آتے ہی بولا، اوہ رائٹ، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ ماوی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں پوچھئے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ زیان آوان آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن کب بہتر ہوا تھا؟ کیا وہ شروع سے ہی آپ کے ساتھ اچھا تھا؟ ماوی نے کچھ پل سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ تو پھر کبھی اس نے آپ سے بدتمیزی کی؟ نہیں، اسے بدتمیزی نہیں سمجھ سکتی۔ میری ماں مجھے بہت کم آوان کے گھر لے جاتی تھی، سو میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ مائرہ آوان تھی۔ جب میں چھوٹی تھی وہ ہمیشہ میری ماں پر غصہ نکالنے آتی تھی۔ میری ماں ایک کافی شاپ پر کام کرتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے سویر ماوی کے پاس گئی، اس وقت مائرہ آوان، بینش اور زیان شاپنگ پر گئے تھے۔ کافی شاپ کی گلاس وال سے اس نے مجھے بیٹھے اسکول ورک کرتے دیکھا تو بینش نے اپنی ماں کو اشارے سے بتایا۔ یہ تینوں کافی شاپ میں دندناتے ہوئے آئے تھے۔ مائرہ نے میری ماں کو بالوں سے پکڑ کر دھمکیاں دی اور کہا، بے حیا عورت۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے پر مائرہ چیخ کر لوگوں کو بتایا کہ میری ماں بدکردار ہے اور پھر اس نے ہم دونوں کو خوب مارا تھا۔ اس دن میرا بھائی زیان ایک طرف کھڑا بینش کے ساتھ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میری یادداشت کے خانے میں آوان خاندان کا کوئی فرد بھی اچھا نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ علی نور کا یہ سن کر خون کھولنے لگا۔ جب جب وہ آوان کے ماوی پر کیے ستم سنتا تھا، دل چاہتا تھا سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دے۔ وہ واقعتاً پہلے کچھ نہیں جانتا تھا کہ ماوی اور اس کی ماں نے پچھلے کچھ سالوں میں کیا کچھ برداشت کیا تھا، لیکن انکل عبداللہ سے ہوئی مختلف اوقات میں ملاقات کے دوران وہ کافی کچھ جان چکا تھا۔ تو پھر کب آپ اس کے قریب ہوئیں؟ علی نور نے وجہ جاننی چاہی تھی۔ میرے بھائی کے ابراڈ پڑھائی کے لیے جانے کے بعد۔ وہ چھٹیوں پر جب بھی آتے چھپ کر ہم سے ملتے اور کافی تحائف لاتے تھے۔ اس نے میری ماں سے معافی بھی مانگی تھی اور انہیں میرا خیال رکھنے کا بھی کہا تھا۔ اس کے بعد سے بھائی چھٹیوں پر جب بھی آتے ملتے ضرور تھے۔ آپ کیوں میرے بھائی کے لیے متجسس ہو رہے ہیں؟ علی نور نے لب بھینچے اور سرد انداز میں کہا، کیونکہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ ماوی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ہی سوال تھا، کیوں؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت جس سے کرتا ہوں وہ زیان ہے۔ علی نور نے فیصلہ کیا کہ ماوی کو حقیقت بتا دے۔ ماوی اس کی نفرت پر تلخ سا مسکرائی۔ آپ کی نفرت تو آوان فیملی سے ہے، اس میں بھائی کا تو قصور نہیں ہے۔ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے۔ علی نور کی بات فیصلہ کن تھی۔ اسے سن کر ماوی پہلے چونکی، پھر سمجھی علی نور نے مذاق کیا ہے۔ لیکن علی نور کے سرد تاثرات نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ لیکن وہ ماوی سب کو نظر انداز کر رہی تھی۔ نہیں، وہ میرا بھائی ہے۔ ماوی کو خود اپنی آواز بھی پرائی سی لگی۔ اس نے جیسے خود کو یقین دلایا تھا، وہ آپ کا خونی بھائی نہیں ہے، بلکہ مائرہ کی بہن کا بیٹا ہے۔ سکندر کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں وٹنس دکھا سکتا ہوں۔ علی نور کا ایک ایک لفظ اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ علی نور نے ٹیبل پر رکھی فائل، جس میں ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ کے ساتھ تصویری ثبوت بھی موجود تھے، ماوی کے آگے کیا۔
ماوی نے نا سمجھی سے فائل لے کر بے یقینی اور حیرت سے ورق گردانی کی تھی۔ جیسے جیسے فائل پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرنے لگی اور چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہیں ماوی کے ذہن میں زیان کے رویے بھی گھومنے لگے۔ جب جب ماوی نے زیان کے رویے کو عجیب محسوس کیا لیکن دل میں آئے خیالات جھٹکتی رہی۔ لیکن آج وہ صحیح معنوں میں نیچے گری تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ تو تو زیان اس کا سگا بھائی نہیں تھا؟ یہ سب اس کے لیے عجیب تھا، بہت عجیب۔ وہ فائل وہیں رکھ کر آہستہ سے بنا کچھ کہے اٹھی اور کپ کپاتے وجود کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے الینور خاموشی سے بیٹھا رہ گیا۔